وَأَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ، یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے. وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک واری تو دیکھنا ہے. کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے. فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے. جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے یہ گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بولے گئے. ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا. اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ. جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں. میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے. اب لوں کہ کیا پروٹوکول ہے، آج جھنڈے ہوتے ہیں کل جیل ہوندی. تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو. عبد ہے، عبدہ ورسولہ. عطیات میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. اللہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں. اور میرے ماں، اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے. اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمے. یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال پڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا. تو جو 97% ہے پھر کو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ مجھے پیچھے بھی دکھا تھا، آگے بھی دکھا تھا. اب نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا. محراب اور مینار یہ 2 چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کی. کھڑے رہے کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے. اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تک کبھی ہویا نہیں. تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے.
ان کو دیکھ کے میں آگے چلے. اور جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور پھر وہ ساتویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے. اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو، یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں، چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر. تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. جہنم کہاں ہے؟ اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ، اللہ نے بتایا ہے وہ بھی اوپر ہی. کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. اب بتاؤ، جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو، آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے. آج کے سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں. تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے. لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے. ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول لیا. ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. وجعلتک فاتحا وخاتما، یہ دو عجیب صفتیں. اب لوگ پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا. اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا ہوں. اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں. جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے. اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتما، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب. تو اللہ سے جڑے بغیر، اور اللہ سے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. 1 ٹکا نہیں چڑھی، 1 ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات
اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے. کہا نہ سنی انہوں دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو،